السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین۔ جی قرآن پاک کھول لیں، لفظی ترجمہ۔ آیت نمبر آج ہماری ہوگی 6 اور 7۔ ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء یکساں ہے یا برابر ہے، علیہم ان پر، خا انذرتہم آپ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ خاتمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، مل کر پڑھیں آپ لوگ۔ ٹھہر جائیں ایک منٹ، میں عربی پڑھوں گی نا تو آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا سواء، پھر پڑھیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ خاتمہ اللہ علی قلوبہم ان کے کہنا ہے نا، ان کے نہیں، ان کے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے اوپر نا پیش لگا لیں تو آپ سب جو ہیں ایک آواز میں ان پڑھیں، ان نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہم کی ضمیر ان کے لیے ہوتی نا، تو نزدیک والوں کے لیے ان کہیں گے، دور والوں کے لیے کیا ہوگا، غائب ہے نا، تو ان کے لیے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ان بے شک، یہ لفظ بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان بے شک شروع میں بھی آتا ہے، انا ہو یا انا ہو دونوں کا مطلب بے شک ہے، اور یہ قرآن پاک میں بڑی دفعہ استعمال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ وہ ہیں جو آپ کے اردو سے ملتے جلتے ہیں، ان سے آپ ریلیٹ کر لیں تو ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ کچھ الفاظ جو ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، رپیٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو یاد کرنے آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک تو اللہ دینا آپ نے پڑھا، کتنی دفعہ رپیٹ ہوا، وہ لوگ جو اللہ دی یا اللہ دینا، اللہ دی ایک کے لیے آئے گا، اللہ دینا زیادہ کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اولئک یہ بھی رپیٹ ہوا ہے، یہ جمع کے لیے وہ سب لوگ، اسم اشارہ ہے دوز،
ٹھیک ہے. تو اسی طرح انا یہ بھی بار بار رپیٹ ہوگا، اس کا مطلب بے شک، بلا شبہ یا بے شک یا بعض اوقات یقیناً بھی آتا ہے. مختلف قرآن پاک کے مصحف دیکھیں نا، کسی میں یقیناً آتا ہے، کسی میں بلا شبہ، کسی میں بے شک ہوتا ہے. تو وہ جیسے انہوں نے اپنی ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو لکھتے ہیں. انا بے شک اللہ دینا، اللہ دینا رپیٹ ہو گیا. یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے؟ بالکل بھی نیا نہیں ہے. آپ کو اس میں سے کون سا نیا لگتا ہے مجھے بتائیں ذرا. آج کے سبق میں کون سا نیا لفظ لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی، اندرتا ہوں. ٹھیک ہے، کافرو بھی نیا ہے، لیکن کافرو سے آپ واقف ہیں. ٹھیک ہے، کافرو کیا ہے؟ جب یہ نیا نہیں انذرتا ہوں، میں جب بتاؤں گی نا آپ جان جائیں گے، ہاں پہچان لیں گے جب میں آپ کو پہچان کرواؤں گی انشاءاللہ. انا بے شک اللہ دینا وہ جنہوں نے، اللہ دینا پیچھے گزر گیا، کافرو کفر کیا. یہ آپ کے اردو میں بولا جاتا ہے کفر، اور اس میں 3 حرف کون سے ہیں؟ کاف فا را. کافا را کفر کرنا. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، انکار کرنا، حق کو چھپانا، حق کا انکار کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کافارا. جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سواءن، سواءن دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے عجیب سا، لیکن یہ آپ کے اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے. مساوی ہوتا ہے استعمال، مساوی ہے، برابر ہے. سواءن برابر ہے، مساوی ہے، یکساں ہے. ٹھیک ہے. علیہم ان پر. اب یہ 2 حرف ہیں، 2 مل کر 1 بن گیا. اعلیٰ اور ہم، ان کا ترجمہ بھی 2 کے ساتھ ہوگا. اعلیٰ اوپر، ہم آپ نے پڑھا اعلیٰ، اعلیٰ ہدم من ربی پیچھے گزرے ہے نا اعلیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ اعلیٰ ہے. تو جب مل گیا تو کیا بن گیا؟ یہاں پر جزم آ گئی تو علی بن گیا. ویسے کیا تھا یہ؟ اعلیٰ. اعلیٰ اوپر، ہم ان پر. ان پر ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، بڑی دفعہ یہ استعمال ہوگی. دیم ان پر. ٹھیک ہے، علیہم ان پر. انذرتہم خا. کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ام کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب خا ہوتا ہے. خا یہ یا یہ، کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہو رہے ہے کہ ہو رہے ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا خا یہ خا وہ. ٹھیک ہے، اس انداز میں جب ام کے ساتھ آتا ہے. ویسے کا مطلب کیا ہے؟ حرف استفہام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سوالیہ یہ حرف ہے. خا انذرتہم. انذرتا آپ ڈرائیں انہیں. اب دیکھیں انذرتا میں ہے نذارا. نذارا نذیر. نذیر سے واقف ہیں؟ نذیر نام بھی رکھا جاتا ہے نا. نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے والا ہے نا. انذرتا آپ ڈرائیں. تا آپ کے لیے ہوتا ہے. انعمتا تو نے انعام کیا، پیچھے گزرے نا تا کے اوپر زبر تھی. انعمتا تو نے، انذرتا تو نے، تو خا انذرتا آپ ڈرائیں ہم انہیں. ہم گزر گیا نا پیچھے. اب یہ کبھی ہم آئے گا کبھی ہم آئے گا، ان کا مطلب وہی ہے انہیں. ٹھیک ہے. ام یا لم نا تنذرہم آپ ڈرائیں. اب تنذر اور انذرتا ملتے جلتے ہیں، صرف لفظ تھوڑے سے چینج ہے، باقی روٹ ان کا ایک ہی ہے، نذارا. ٹھیک ہے. تنذرہم تنذر آپ ڈرائیں. اب دیکھیں تا لگ گیا نا شروع میں. تنذر آپ ڈرائیں ہم انہیں. اینڈ پر تا لگ جائے زبر کے ساتھ یا شروع میں تا لگ جائے تو اس کا مطلب تو ہوگا. یاد رکھیں گے اس بات کو. تا تو تم. سمجھ آ رہی؟ پہچان لیں گے اس کو. تا شروع میں لگے یا آخر میں زبر کے ساتھ لگ جائے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو تم. انذرتہم یا آپ ڈرائیں ان کو، تم ڈراؤ ان کو، یعنی کہ آپ. اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ادب کے ساتھ آپ ہے کہہ دیا ہم نے. آپ ڈرائیں ہم انہیں. لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یؤمنون گزر گیا لفظ. لا بھی پیچھے بھی گزرے، سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا ولا الضالین. ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے. لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے. یؤمنون میں روٹ کیا ہے؟ آمنا امن. ایمان لائیں گے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. خاتمہ مہر لگا دی. ختم، ختم اردو میں بولا جاتا ہے. خاتمہ مہر لگا دی، ختم کر دیا. خاتمہ مہر لگا دی. اللہ نے. علی قلوبہم علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے. قلب کی جمع قلوب. قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. قاف لام با قلب. قلب حرکت قلب کہتے ہیں نا، رقیق القلب. دل.
قلب، قلب سے قلوب، قلوب جمع ہے دل، ہم ان کے، یہ دیکھیں ہم اور ہم ان کے، خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی اور اوپر سمعہم ان کے کانوں کے، سمعی سماعت اردو میں بولا جاتا ہے، سمع بصر بھی کہا جاتا ہے اردو میں، ہے نا، سماعت سمع و بصر، سمعی سین میم عین کان کو کہتے ہیں، ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے، باصارہ بصر بصارت اردو میں بولا جاتا ہے، بصیرت بصارت، ابصار بصارتن، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوتن پردہ ہے۔ اب دیکھیں غشاوتن ویسے تو آپ کو نیا لگ رہا ہے، لیکن اس کا روٹ ہے غائن شین یا، کیا بنا؟ غشی، غشی سے واقف ہیں؟ جب کسی کو غشی آتی کیا ہوتا ہے؟ پردہ آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ اسے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، گویا کہ اس کی آنکھوں پر اس کے تمام چیزوں پر پردہ آ گیا، ٹھیک ہے، اب اعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب، لام پڑا نا بیچ میں، للہ الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو ولہم اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عین ذال با عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، عذاب اردو میں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، عذاب کیا عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، عظیم سے بھی واقف ہیں آپ، عین ذا میم اس کا روٹ ہے، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظمن کس کو کہتے ہیں؟ عین ذا میم ہڈی کو، اور جسم میں گوشت زیادہ ہے کہ ہڈیاں زیادہ ہیں؟ ہڈیاں زیادہ ہے نا، تو اس لیے عظیم عظم ہڈی کو کہہ کر، تو گویا کہ ہڈیاں زیادہ ہیں تو عظیم لفظ پر بولا جاتا ہے، جو زیادہ کا معنی دینا ہو نا جس میں، اس کے لیے پھر عظیم کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا، کن لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا پیچھے؟ ایمان والوں کا، متقی لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، مانگا تھا نا کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندو یہ کتاب لے لو، اس میں کوئی شک نہیں، ہر شک و شبہ سے پاک۔ کوئی بھی آپ کو، آپ بک خریدیں، کوئی چیز آپ خریدیں، اگر وہ کمپنی والے آپ کو یہ گارنٹی دیں کہ یہ چیز بالکل پائیدار ہے، اس میں ٹوٹنے کا کوئی شک نہیں ہے، اس کے خراب ہونے کا کوئی شک نہیں ہے، اس کا رنگ بھی فیڈ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو آپ، اور بک ہو تو کہیں گے اس کے اندر کوئی مس پرنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی غلط بائنڈنگ بھی نہیں ہوئی، تو جب یہ آپ کو کوئی پروف دے تو آپ اس کتاب کو اچھے طریقے سے خریدیں گے کہ نہیں؟ آنکھیں بند کر کے، اور کوشش کریں گے کہ ایسی ہی چیز کو آپ خریدیں جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب بھی ایسی اللہ نے عطا فرما دی ہمیں جس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سچا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں ایمان والوں کے لیے کہا کہ متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت، تو ہدایت کے لیے پھر اللہ نے صفات بتا دی کہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں گے۔ خالہ جی آپ لوگ جو ہے نا سبق سنیں بس، ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کا کام آپ بعد میں کر لیجیے گا، جزاک اللہ خیر، اب صرف سننے پر توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں وہ لوگ کون سے، ان کے اندر صفات، نمبر 1 صفت کیا تھی؟ غیب پر ایمان لانا تھی، دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا تھی، تیسرے نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا، پھر چوتھے نمبر پر قرآن اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا تھا، 5ویں نمبر پر آخرت پر ایمان لانا۔ یہ آپ نے پڑھ لیا تھا نا، یہ ساری صفات جو تھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی، کتنی، کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بتایا تھا کہ یہ اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم،
جن لوگوں نے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، جیسے ایک باپ حریص ہوتا ہے نا، ایک باپ کیا چاہتا ہے میرے سارے بچے پڑھ لکھ جائیں، ہے نا، اچھے مقام پر پہنچ جائیں۔ تو جو بچہ نہ مانے کیا کرتا ہے باپ؟ اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑتا ہے، نہیں اگر نہیں پڑھتا اچھا چلو بیٹا ٹائم نہ ضائع کرو، پڑھنا نہیں ہے نا کوئی ہنر سیکھ لو، ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بعد میں پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں، ہائے ابا کی بات مان ہی لیتے، اماں کی بات مان ہی لیتے تو اچھا تھا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جیسے ایک باپ حریص ہوتا ہے نا اپنی اولاد کے بارے میں کہ میرے سارے بچے ہی صحیح طریقے سے پڑھ لکھ کر اپنے اچھی جگہ پر لگ جائیں تاکہ اپنی زندگی کا سلسلہ اچھے طریقے سے گزار سکیں، ہر باپ یہی چاہتا ہے نا، حریص ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بیٹی ہو تو اس کے لیے تمنا ہوتی ہے کہ ہر چیز اس کو بتا دی جائے تاکہ گھر ہستی کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے، بیٹا ہو تو جو اس کی ضرورت ہے جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے مطابق وہ زندگی کو سروائیو کر سکے، یہ ہر ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے، خاص طور پر باپ جو ہے زیادہ حریص ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ سے بھی بڑھ کر حریص انبیاء ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے کہ میری امت کے سارے لوگ ہی، میرے سارے امتی ہی مسلمان ہو جائیں، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، ہر پیغمبر یہ چاہتے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب سے زیادہ حریص تھے، حریص علیکم، قرآن پاک میں بھی اللہ نے کہا نا سب سے زیادہ حریص تھے مومنوں پر ایمان لانے کے معاملے میں، ان پر شفقت کرنے کے معاملے میں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ کوشش کرتے تھے، فرماتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ایمان کن کے نصیب میں ہے؟ جو خود ایمان لینا چاہیں گے، ٹھیک ہے، جو متقی بنیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے، ایمان رکھا ہے، اور وہ لوگ جو اس کو نہیں چاہیں گے، جو خود کوشش نہیں کریں گے، ان کے لیے یہ ایمان بالکل بھی ان کے حصے میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ خود سوچے کوئی بہت قریبی بہت بڑے نقصان سے دو چار ہو تو کتنا افسوس ہوتا ہے، اور صرف وہ دنیا کا ہی نہیں آخرت کا نقصان ہو، کہ جس پر یہ بات سب کو پتہ چل جائے کہ اب اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ جہنم کا ہے۔ تو سوچیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے شفیق تھے، رحیم تھے، وہ اپنے ہی چچا کو ایسی حالت میں دیکھ کر کیسے ان کے دل جلتا ہوگا، کوڑتا ہوگا۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے تھے۔ تو پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی تھی، حتیٰ کہ اپنے چچاؤں کو بھی دی تھی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ میں داخل ہو گیا تھا، لیکن یہ لوگ پھر بھی محروم رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانا جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جو انسان چاہے گا وہی انسان ایمان کو قبول کر سکے گا، اور جو نہیں چاہے گا وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے گا۔ تو اس کے حق میں دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جو خود نہیں چاہیں گے۔ تو دعائیں بھی کس کے حق میں اللہ قبول کرتے ہیں؟ جو خود اپنے لیے دعا کرے اور کوشش کرے، جو یہ کہے کہ اچھا مولوی صاحب کو رکھ دیا اس کام کے لیے وہی دعا کرے اور خود آرام سے بیٹھ جائے، نہیں، خود بھی دعا کریں گے اور پھر دوسروں سے بھی کہیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازیں گے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی چاہتے ہیں 5 نمازیں پڑھیں، سنا ہے آپ نے ایسے؟ ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی قرآن کا ترجمہ کریں، آپ دعا کوئی ہم دعائیں کریں اور آپ کچھ بھی نہ کریں، ہاں جی وہی نا۔ اب دیکھیں ایک ایسے میرے بہت قریبی تھے، بھائی تھے، وہ کہتے کہ نا دعا کریں کہ باجی میں پاس ہو جاؤں، میرے اچھے نمبر آ جائیں۔ میں نے کہا آپ ایسے کہتے دعا کریں پاس ہو جائیں، یا دعا کریں یہ کریں، تو محنت کیا کریں اس کے بارے میں؟ کچھ محنت، کوئی کوشش، خالی دعاؤں سے کام تو نہ چلتا، ہوتا ہے خالی دعاؤں سے؟ دعائیں کب کام آئیں گی؟ جب انسان خود کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ اور انسان پڑھے ایک لفظ نہ اور دعاؤں سے کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اچھے پیپر دے دوں، اچھے نمبر آ جائے، آ سکتے ہیں کرونا کے مثال کے علاوہ، یہ تو کرونا کا سال ہے نا، اس میں تو سب کو ہی مفت نمبر ملے ہیں نا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ایسا کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے بغیر اس کے اچھے نمبر آ جائیں؟
یہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح جو چاہے گا نہیں. اب دیکھیں بچہ جو مائیں عورتیں نا ان کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے. جیسے ماں بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے کہ جو سویا ہوا اس کو ہلا ہلا کے اٹھا کے دودھ دیتی ہے. ایسے ہوتا ہے. بغیر روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی نا کہ اچھا اچھی طرح بھوک لگ جائے نا پھر اسے میں کھانا دوں گی. تو اسی طرح مانگے بغیر ہدایت نہیں ملتی. اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے ہدایت سے کی دعا سکھا دی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ ہدایت کا مانگنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو مانگنا ہم نے ہے, دینا اللہ تعالیٰ نے ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور قبول حق کی وہ طاقت نہیں رکھتے جو فطرت میں اللہ نے ہر شخص میں رکھ دی ہے, وہ ان سے چھین چکی ہے. یہ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے مگر اس کا سبب ان کا عمل ہے. مہر کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ان کا عمل ہے. عمل کی وجہ سے جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر میں 155 میں اللہ نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, پھر جب وہ باز آ جائے استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے, اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے. یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ المطففین کی آیت نمبر 14 میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن چکا ہے, زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں. یعنی کہ جو بھی وہ برے عمل کرتے ہیں ان برے عمل کا رنگ کیا ہے؟ زنگ ان کے دلوں پر چھا گیا ہے. اور غشاوتن جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا پردہ, بھاری پردہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر ڈال دیا. بظاہر ان کے آنکھ کان دل بڑے کام کریں گے, دنیاوی لیول سے لحاظ میں بہت چلیں گے, لیکن جیسے دین کی بات آ جائے گی فوراً کہیں گے کیا کہہ رہے ہو, سمجھ نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی محرومی ہے. اگر کسی شخص کو قرآن کی بات بوجھل لگے, قرآن کی مجلس بری لگے, قرآن کی مجلس بھاری لگے, تو پھر اپنے ایمان کو چمکانے کی ضرورت ہے, ایمان کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے دل جو ہیں مزید اس قرآن کے پڑھنے سے مزید ایمان ہمارے بڑھتے چلے جائیں, اضافے ہوتے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ اس بات سے مزید دلوں میں کفر پیدا ہو. تو یہ ہمارے سب کے لیے, ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور چیک کرنے کا ذریعہ بھی ہے کہ ہم اپنا چیک کریں کہ اس ایسی مجلس میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں جس دل کے ساتھ آئے تھے اسی دل کے ساتھ باہر چلے گئے. کیا پچھلے جو دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں, جو اتنے عرصے ہم اس قرآن سے دور رہے, وہ دھل رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھنا ہے, روز اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے, میرا ایمان بڑا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی کوشش کرنی ہے, پھر اس کی دعا بھی کرنی ہے کوشش کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کے زنگ سے بچائے, محفوظ رکھے, اور دلوں اور آنکھوں کانوں کے مہر لگنے سے اللہ محفوظ رکھے. مہر کس کو کہتے ہیں؟ سیل پیک کر دینا. جس پر سیل لگ جائے اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کوئی چیز ایسی خریدیں گے جو سیل ٹوٹی ہوئی ہو جس کی؟ نہیں خریدتے نا. کیا چاہتے ہیں کہ بس سیل پیک چیز ہو. تو سیل پیک چیز کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی. تو سوچیں ذرا, آنکھوں پر سیل لگ جائے, کانوں پر لگ جائے, دل پر لگ جائے, پھر ہدایت اس میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پھٹکار ہے. کن کے لیے؟ ان کے کفر کی وجہ سے, جنہوں نے کفر کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو ہم نے کس گروہ میں شامل ہو؟ اب دوسرے گروہ کا آج تذکرہ پڑا, کل انشاءاللہ تیسرے گروہ کا تذکرہ پڑھیں گے. پہلے دن کس گروہ کا تذکرہ پڑا؟ متقین لوگوں کا, جن کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, جو ہدایت کے طالب ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا لازمی شعور سے مانگا کریں اپنی نمازوں میں. ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پر کون سے لوگوں کا تذکرہ تھا؟ جو نہیں ماننے والے, جو مرضی ہو جائے انہوں نے ماننا. ان کا کوا سفید ہی رہتا ہے. دیکھیں اپنے ایسے لوگ جو مرضی ہو جائے, وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کے جو ذہن میں بیٹھے ہوئے انہوں نے وہی بات ماننی ہوتی ہے. تو ایسی صفت سے بچنا ہے, اور ایسے لوگ ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.